اشترا صاحب یہ بتائیے گا، یہ کل معاملہ جس طرح سے ہوا، پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نکل کر آیا، پھر جناب سارا معاملہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اندر لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جناب 8 فروری کا آپ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. پھر دیکھنے میں آیا، جو تاثر نکل کر سامنے آیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا عمیر نیازی کو کہ جناب انہوں نے یہ پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو سر اب اگر یہ کہا جائے تو یقینی کے طور پر یہ ایسا ہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات اب لازمی ہوں گے. کیا کہیں گے سر آپ؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا جو یہ رقبال یہ جو انہوں نے سارے الیکشن کے پروسیس کو ہائی جیک کرنے کی بات کی تھی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں وہ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا 2013 کے الیکشن میں بھی انہوں نے اس کو متنازع بنایا، اور جس طریقے سے وہ انہوں نے سب معاملات کو کیا، دھرنا دیا، کنٹینر کے اوپر معاملات چلے. پھر سپریم کورٹ نے جب الٹیمیٹلی کہہ دیا کہ جناب یہ الیکشن جو ہیں وہ جو صحیح ہوئے ہیں، اور کمیشن بیٹھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ دشنام ترازی ختم نہیں کی. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ باتیں کی اور کہا کہ جو جوڈیشری ہے اس نے الیکشن کو ہائی جیک کیا، الیکشن کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا، اور سارا کا سارا ملبہ انہوں نے جوڈیشری پہ ڈال دیا. اس کے لیے ان کو معافی بھی مانگنی پڑی سپریم کورٹ میں جب ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے، یہ ایک پیٹرن ہے اس جماعت کا کہ جب بھی الیکشنز کے کوئی معاملات آتے ہیں تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو معاملہ پہلے گیا تھا اس میں پی ٹی آئی ہی نے یہ سارے معاملات کیے تھے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی ہی نے 8 فروری کی بات کی، اور وہاں پہ بھی کوئی ذکر نہیں تھا کہ جناب بیوروکریٹس جو ہیں وہ الیکشن نہیں کر، اس میں آر او یا ڈی آر او نہ بنے. اور یہ قانون جو ہے بڑا پرانا قانون ہے، اور اس پہ 2 دفعہ الیکشن ہو بھی چکے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ جو پٹیشن فائل کر دی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شو کیا کہ وہ کتنے ویجیلنٹ ہیں اس کے اوپر، اور فوری طور پہ وہ سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کہ اس ملک اور قوم کے اوپر احسان کیا ہے اس معاملے کو جو ہے اس صورت کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس میں کوئی ابہام ہے یا کوئی چھپ چھپا کے یا کوئی چیمبر میں ہے. ساری کی ساری ہیئرنگ، کھلی ہیئرنگ ہوئی، سب کے سامنے ہوئی، ریکارڈڈ بھی ہے وہ، اور جو ہے براہ راست نشر کی گئی. تو اس سے ایک ٹھہراؤ آئے گا، اور الیکشن جو ہے وہ یقینی طور پہ انشاءاللہ 8 فروری کو فیئر فری. اچھا سر، جو بات آپ نے کی کہ جناب اب ٹھیک ہے انتظامیہ ہی آر اوز یا ڈی آر اوز بنے گی، میں اگر یہ بولوں کہ بیوروکریسی یا جو آپ سمجھ لیں کہ سول انتظامیہ، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے نا اس کی شفافیت پر سوالات اٹھتے ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سوالات اس کی شفافیت پر نہیں اٹھیں گے؟ اب 3 مقاصد ہوتے ہیں جی جب اس طرح کی کوئی بات کی جائے. ایک کہ وہ ایک ماحول ایسا بنا دیا جائے جس میں جب ہار آپ کو نظر آ رہی تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ بتائیں آپ کے ہار اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ عوام نے ووٹ نہیں دیے، بلکہ اس لیے کہ الیکشن مینیپولیٹڈ ہے. دوسرا، ایک ہیجان کی کیفیت بنائی جائے، جس ہیجان کی کیفیت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انتخابات میں اتنا دل جمعی کے ساتھ حصہ نہ لے سکیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سب اداروں کو دباؤ میں لے کے آئیں. اداروں کو آپ دباؤ میں لے کے آئیں گے تو پھر وہ آپ اپنی مرضی کے ان سے کام کرا سکتے ہیں. یہ 3 بیسک مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کے، اور یہ ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ یہی جو ہے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بگاڑے جاتے ہیں. اور یہ اسی کی ایک سٹیپ ہے ٹورڈز دیٹ کیوس جو کہ کریٹ کیا جائے. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو سارا معاملہ سپریم کورٹ نے خیر سارے معاملے کے ابہام جو تھے وہ دور کر دیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بروقت نہیں اقدامات اٹھائے جاتے تو کسی قسم کا کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا؟ جی بالکل، 100% الیکشن کمیشن کی جو ہے اس کی اسٹرینگتھ اس کو مزید ملی. الیکشن کمیشن کو ایک جلا ملی ہے جو یہ سارا کل کام ہوا، اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ تمام ادارے مل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو زیادہ اسٹرینگتھن کریں گے اور یہ سارے معاملات کو بہتر لے کے چلیں گے. 2-3 چیزیں اس کے اندر بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ نہ ٹل جاتا، یہ اس طریقے سے معاملہ نہ ہوتا، تو لازمی طور پہ سارا الیکشن شیڈول جو ہے وہ درم برم ہو جانا تھا، اور الیکشن جو ہے وہ واقعی
ان کا انعقاد جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. دوسرا کہ جب اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا عمل ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے عوامل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم کی بیسس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں. اگر ان سے ایک بھی کھل جائے تو وہ ساری کی ساری جو شیرازہ بکھر جاتا ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کو بکھرنے سے روکا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب تمام کو یہ کان ہو جائیں گے کہ اس طریقے سے وہ کھلواڑ نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے اعتماد کی بات کی ہے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر اکثر سیاسی جماعتوں کو اعتراضات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے جو نتائج آئیں گے اس کو الیکشن کمیشن کے جو نتائج ہوں گے، ظاہر سی بات ہے الیکشنز کے، اس کو تسلیم کریں گی جو سیاسی جماعتیں ہوں گی؟ الیکشن کمیشن مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرے. ان کی آئینی حیثیت ہے، ان کا آئینی جورسڈکشن ہے، ان کی آئینی آبلیگیشن ہے، اور ان کے آئینی اختیارات ہیں. یہ تو ہو گیا اس طرح، لیکن کیا اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جس طرح سپریم کورٹ آن لائن یعنی ویڈیو کالز کے ذریعے، زوم کے ذریعے یہ معاملات کو دیکھتی ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے معاملات سیٹ اپ کر دینے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اگر میں یہ کہہ سکوں کہ بجائے اس کے کہ لوگ ٹریول کر کے الیکشن کمیشن کے دفاتر میں آئیں اسلام آباد میں، وہ ریجنل آفس میں کانٹیکٹ کر سکیں، اور ان کے ڈیسک ہونے چاہیے جو ان کمپلیٹس کو 7 دن یعنی اتوار کے دن کو بھی وہ چلائیں. ضرور اوور ٹائم دینا پڑے گا، ہم دیکھو ضرور یہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ملک اور قوم کے لیے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر یہ گریونسز جو ہیں جو بھی ہیں وہ اگر ریکارڈ بھی ہو جائیں کہ کیا گریونس تھی اور اس کا فیصلہ کیا آیا، تو کوئی ابہام نہیں رہے گا اور شفافیت جو ہے بڑھ جائے گی. تو الیکشن کمیشن کا کام تو یہی ہے کہ شفافیت ہو، چاہے وہ الیکشن سے پہلے ہو، الیکشن کے دوران ہو، یا الیکشن کے انعقاد کے بعد اعلان کی بات ہے. تو یہ تینوں پری پول، پول اینڈ پوسٹ پول، ان تینوں چیزوں کو اپنے عملے کو زیادہ اسٹرینگتھن کریں. ڈی آر اوز کو، آر اوز کو جو ہے ان کی ٹریننگ کریں، اور ان ٹریننگ مینیولز کو آن لائن کر دیں. ٹھیک ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ ریکارڈڈ ہوگا سب کچھ، دوسرا یہ کہ اس کو بار بار آپ جو ہے اس کو ریوائنڈ کر کے یا آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکیں گے. تو یہ کچھ تجاویز ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ نے پوچھا تو میرے ذہن میں آئی. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرینگتھن کریں گی ساری پروسیس کو. ارشد صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.